بھاری ٹیکسز، مہنگی بجلی اور تاجر دو اسکیم کے خلاف تاجروں کی ہڑتال۔ فیصل آباد کی تمام مارکیٹیں اور بازار صبح سے نہیں کھلیں گی۔ ایسوسی ایشنز اور تاجر اسکیموں سمیت انجمن آڑتیاں کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال۔ تاجر کہتے ہیں حکومتی پالیسیوں کے خلاف ایک دن کے لیے احتجاجاً کاروبار بند رکھے جائیں گے۔ ٹیکس کوئی ٹریفک چالان نہیں جو ٹارگٹ کے ساتھ پورا کیا جائے۔ جو ہوتا ہے نا وہ انکم کے اوپر ہوتا ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ یہ ٹریفک کے چلان نہیں ہے جو ٹارگٹ کر کے کرنے ہیں۔ ایک بازار میں 45 ہزار روپیہ انہوں نے ایک بازار کا ایک ایریا کا لگا دیا ہے پر منتھ۔ فیصل آباد کی مدنی کاٹن سینٹر اور ہول سیل کلوتھ ایسوسی ایشن کا بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ تاجر کہتے ہیں مطالبات نہ مانے گئے تو غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال پر جائیں گے۔ ایشیا کی سب سے بڑی غلہ منڈی فیصل آباد کا بھی تاجروں کا ہڑتال کا ساتھ دینے کا اعلان۔ غلہ منڈی مکمل بند رکھی جائے گی۔ انجمن تاجران بلال گنج آٹو اسپیئر پارٹس مارکیٹ میں ہڑتال ہوگی۔ تاجروں کا حکومت سے بجلی کے بلوں اور ٹیکسز میں اضافے کو فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ تاجروں کی کل ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ جماعت اسلامی نے چوک گھنٹہ گھر میں احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ کیمپ کی قیادت ضلعی امیر جماعت اسلامی محبوب الزمان بٹ کریں گے۔ جماعت اسلامی رہنما سردار ظفر حسین، شیخ محمد مشتاق اور افضال شاہین کی بھی کیمپ میں شرکت۔ جنگ کی غلہ منڈی کے دکاندار بھی ہڑتالی تاجروں سے مل گئے۔ کسان تنظیمیں بھی ہڑتال میں شامل ہو گئی۔ جماعت اسلامی اور کسانوں تنظیموں کا اجلاس۔ مہنگی بجلی پر سب سیخپا فرنیچر ایسوسی ایشن چنیوٹ کا بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ شارع قائد اعظم فرنیچر مارکیٹ چنیوٹی روڈ میدان ترکھانہ بند ہوں گے۔ جماعت اسلامی ٹوبہ ٹیکسنگ میں کل کی ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک رہنماؤں کے مختلف بازاروں میں دکانوں کے ساتھ رابطہ مہم، تاجروں کے ساتھ ملاقاتیں۔ ماہانہ فکس ٹیکس کے خلاف سراپا مارکیٹ میں بھی تالہ بندی کریں گی۔ کہتی ہیں کاروبار کی تباہی نہیں ہونے دیں گے۔ بھاری ٹیکسز نے کمر توڑ دی۔ فیصل آباد میں فیسکو نجکاری نامنظور کے نعرے بلند۔ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرو ورکرز یونین کا ضلع کونسل چوک میں احتجاج۔ یونین کے عہدیداران اور فیسکو ملازمین کی شرکت۔ ادھر جھنگ میں بھی فیسکو نجکاری کے خلاف یونین کا احتجاج۔ نجکاری کے خلاف نعرے بازی۔ حکومت سے نجکاری تجاویز پر عمل فوری روکنے کا مطالبہ۔ حکومتی اقدام سے قبل ہی شہری ریلیف سے محروم۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے 51 یوٹیلیٹی سٹورز دوسرے روز بھی بند۔ ملازمین اسلام آباد میں احتجاج کرنے میں مصروف۔ شہری کہتے ہیں مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں۔ ملازمین یوٹیلیٹی سٹورز کے ان کے لیے پریشانی اور ہمارے لیے بھی یہ پریشانی ہے کہ ہمیں جو چیزیں کو اتنا ریلیف مل رہا تھا اب ہمیں وہ ریلیف نہیں مل پا رہا ہے۔ تو ہم بس یہی گزارش کرتے ہیں حکومت سے کہ یوٹیلیٹی سٹور کو بند نہ کریں، جو ریلیف ہے عوام سے وہ ریلیف ہم سے نہ چھینیں۔ فیصل آباد کا پڑھانے لکھانے والا طبقہ بھی احتجاج پر مجبور ہو گیا۔ پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کا پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ نعرے بازی، مطالبات کی عدم منظوری پر احتجاج بڑھانے کا عندیہ۔ کہتے ہیں حکومت زیادتی نہ کرے، حق کے حصول کے لیے ہر سطح پر جائیں گے۔ بندش کا شکار صنعتوں سے ریکوری۔ محکمہ سوئی گیس کے لیے چیلنج بن گئے۔ بندش کے ذمہ 1 ارب سے زائد کے بل واجب الادا ہیں۔ ڈیٹ ڈیفالٹر صنعتی یونٹس کے کنیکشن منقطع۔ عدالتیں بھی SNGPL کو ریکوری نہ کروا کے دے سکی۔ فیصل آباد شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش۔ سول لائن، جھنگ روڈ، سرگودا روڈ، جناح کالونی میں بوندا باندی۔ ڈسکوٹ اور سمندری میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ بادلوں نے جنگ کا بھی رخ کر لیا۔ شہر میں موسلادھار بارش سے گرمی چھو منتر۔ 18 ہزاری میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ چنیوٹ شہر اور گرد و نواح میں جزوی طور پر بادلوں کا راج رہا۔ بوندا باندی سے حبس کی شدت میں نمایاں کمی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔
کمالیہ کے نشیبی علاقے بھی زیر آب آ گئے. اہم شاہراہیں کلمہ چوک، رجانہ روڈ، ذیشان کالونی، اقبال بازار، صدر بازار، غلہ منڈی پانی میں ڈوب گئی. پی ڈی ایم میں پنجاب کا صبح بھر میں شدید مونسون بارشوں کا الرٹ جاری. 31 اگست تک پنجاب میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی. جھانگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، چنیوٹ، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بارشیں متوقع. پی ڈی ایم میں کی کمشنرز، ڈی سیز، واسا، محکمہ آبپاشی، ریسکیو، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت. کمشنر آفس میں اربن فلڈنگ کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے صدارت کی. کمشنر سلور سعید کی زیر صدارت واسا کا بجٹ اجلاس ہوا. ایم ڈی واسا عامر عزیز اور دیگر کی اجلاس میں شرکت. اجلاس میں مالی سال 2024-25 کے آمدن و اخراجات بارے تفصیلی غور کیا گیا. چنیوٹ میں ججز کالونی اور گرلز ڈگری کالج روڈ کی سیوریج پائپ لائن بند. محلہ پورن پلاد اور مشکی شاہ میں گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی. تعفن سے برا حال، ہر جگہ پانی جمع، کہاں سے گزرے مکینوں کی دہائی. بھوانا میونسپل کمیٹی کی عدم توجہ کی وجہ سے صدیقیہ کالونی سے گزرنے والا سیوریج کا نالا اوور فلو ہونے لگا. نالے کی صفائی ستھرائی نہ ہونے سے گندا پانی قریبی آبادیوں میں داخل. گھروں کی بنیادوں میں پانی کھڑا ہونے سے اہل علاقہ شدید اذیت کا شکار ہو گئے. تعفن زدہ ماحول اور مچھروں سے تنگ شہری میونسپل کمیٹی کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ہیں. قانون غیر فعال ہو تو جرم بے لگام ہو جاتا ہے، اور جب قانون کے رکھوالے لاپرواہ ہوں تو مجرم نہ صرف بے خوف ہوتا ہے بلکہ نت نئے جرائم بھی سر اٹھانے لگتے ہیں. پنجاب حکومت نے پروفیشنل گداگروں کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. بھیک مانگنا اور منگوانا ناقابل ضمانت جرم قرار. 8 سال تک سزا اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا. فیصل آباد میں بعض افراد گھروں میں گھسنے لگے. ملت ٹاؤن میں مکان کے تنازع پر خاتون کے گھر پر دھاوا. عرفان ڈوگر وغیرہ نے قرۃ العین پر تشدد کیا. سامان گھر سے باہر پھینک دیا. پولیس نے مقدمے میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی دفعات شامل ہی نہ کی. اینٹی کرپشن ٹیم کا شورکوٹ. رشوت مانگنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. چنیوٹ میونسپل کمیٹی نقشہ برانچ کا بلڈنگ رواں ماہ چنیوٹ پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں. 35 لاکھ مالیت کی 40 مسروقہ موٹر سائیکلیں مالکان کے سپرد کر دی گئے. پولیس کے مطابق کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کی کرپشن اور نااہلی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی. 2 میونسپل افسران کے خلاف سخت کارروائی. میونسپل آفیسر ریگولیشن امجد علی کو نااہلی پر صوبائی حکومت کو سرنڈر کر دیا. میونسپل آفیسر پلاننگ محمد فاروق کو بھی سرنڈر کر دیا گیا. کمشنر آفس میں منعقدہ اجلاس میں کمشنر سلوت سعید کی سخت فیصلے. کارپوریشن کے تمام انسپیکٹرز کو بھی فل فور تبدیل کریں. چیف آفیسر کو ہدایت. اب شہری اپنی مرضی کی وینٹی پلیٹس خرید سکتے ہیں. محکمہ ایکسائز نے گاڑیوں کو من پسند نمبرز لگانے کے شوقین افراد کے لیے وینٹی پلیٹس کی نیلامی کے لیے کام کا آغاز کر دیا. ذات برادری کے ناموں کی پلیٹس نیلامی میں شامل نہیں ہوں گی. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے 60 ہائی سکولز آئی ٹی لیب سے محروم. ضلع کے 60 سکولز کو ہائی سکولز کا درجہ تو دے دیا گیا لیکن انفراسٹرکچر اور فیکلٹی موجود نہیں. سکولز میں آئی ٹی سبجیکٹ پڑھانے کے لیے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہی موجود نہیں. آئی ٹی تعلیمی یافتہ ٹیچرز نہ ہونے سے تعلیم متاثر ہونے لگی. پنجاب حکومت کی جانب سے سکولز میں آئی ٹی لیب بنانے کے لیے 10 ملین کا بجٹ مختص کیا گیا تھا جو جاری نہ ہو سکا. ایک آئی ٹی لیب بنانے کے لیے 50 سے 55 لاکھ روپے درکار ہیں. مختص کردہ فنڈ جاری ہونے کی صورت میں محض 2 آئی ٹی لیبز ہی بن سکیں گی اور والدین اور سرکاری سکولز میں آئی ٹی تعلیم یافتہ ٹیچرز کی بھرتی کرنے اور آئی ٹی لیبز بنانے کا مطالبہ ہے.